لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. دیتا ہوں آپ کا دوست ہے, بڑا زبردست دوستی ہے, ایک دن بیمار, 2 دن بیمار, 3 دن بیمار آپ, اور ٹینشن دے رہے ہو, اس کے بعد وہ کنی کترا کے نکلنا شروع ہو جائے گا. کتنا ہی جگری دوست ہو, عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن آپ کی اولاد ہے, بیمار ہو رہی ہے مسلسل, ماں باپ کبھی کنی کترا کے نہیں نکلیں گے, کبھی نہیں نکلیں گے. اسی طرح اگر آپ کو باپ سے محبت ہے, اس کی بیماریوں سے آپ نہیں چاہو گے کہ یہ مر جائے, بلکہ آپ چاہو گے کہ یہ کیا ہو جائیں, اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی بڑی کوئی آزمائش آ جائے, کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں کہ چیخو پکار لگی ہوئی ہو, وہ پھر اذیت دیکھ کے انسان چاہتا ہے کہ بھائی یہ یا تو ٹھیک ہو جائیں یا موت واقع ہو جائے تاکہ اس اذیت سے نکلیں. وہ ایک الگ بات ہے, لیکن نارملی آپ کیا چاہو گے, یہ بچا رہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ قوم کیسے خوش ہو سکتی ہے جس کے خونی رشتے ہی ختم ہو گئے؟ محبت تو اگلا درجہ ہے نا. ابے کیا ہو گیا, جو لبرل لوگوں میں خونی رشتے ہوتے ہیں, محبتیں نہیں ہوتی, اور انگریزوں میں خونی رشتے ہی نہیں ہیں. محبت کا جو محل تھا نا, جہاں سے محبت ملنے کا چانس تھا, وہ شخصیات ہی ان کی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو جو ریلیشن سے محبت ملنا انسان کی مینٹلی صحت کے لیے ضروری تھا, وہ محبت ہی کیا ہو گئی, ختم. تو وہ کہاں سے خوش ہوگا؟ یہ تو انہوں نے اتنی ترقی کر لی جس کی وجہ سے کچھ بچے ہوئے ہیں, ورنہ میں بار بار کہتا ہوں اگر وہ ان حالات سے گزرے جن سے ہم گزر رہے ہیں, غربت, مہنگائی, تو یہ سارے کھمبوں سے چپک کے ہلاک ہو جائیں. یہ لوگ اکثر کہتے ہیں نا وہ بڑے خوش ہیں, ہم خوش نہیں ہیں. کبھی بھی 2 قوموں میں یا 2 شخصوں میں کمپیئر کیا جاتا ہے نا, تو ایک جیسا انوائرمنٹ دے کے دیکھا جاتا ہے کہ اب کون خوش ہے. نہیں, یہی بات میرا خیال ہے. دیکھو آپ تجربہ کر رہے ہیں کہ اس کو سیب کھلاؤ تو آئرن کی کتنی کمی ہے, اس کو سیب کھلاؤ تو دونوں کو ایک ہی ٹائم پہ سیب کھلایا جائے گا, اور پھر باقی خوراک کا بھی ان کا ایک ہی جیسی خوراک کھلائی جائے گی. اس کے بعد جج کیا جائے گا کس نے آئرن کو کتنا آبزرو کیا اور کس نے نہیں کیا. پھر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں اس میں زیادہ صلاحیت ہے, اس میں کم. تو گوروں کو جو خوشحالی ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, ہمیں اگر وہ مل جائے تو ہم ان سے کروڑا گنا زیادہ اور خوش ہو جائیں گے, کیونکہ ہمیں محبتیں مل رہی ہیں. اور اگر یہ غربت, مہنگائی تھوڑے دنوں کے لیے, یہ والے حکمران بھی آپ ان کو 1 ہفتے کے لیے ادھار دے دیں, تو پھر آپ دیکھو وہ جو بچے ہوئے ہیں نا, کیونکہ ایک چیز خوشی کی تھی وہ بھی ختم. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو یہ جو ریلیشن سے جو محبت ملتی ہے, یہ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں یہ مذہب کے بغیر ملنا ممکن نہیں ہے, یہ ناممکن ہے. جو اصل دعویٰ جو سمجھانا چاہ رہا تھا نا, جس کی اتنی لمبی ہم نے تمہید کی, اس کی وجہ سے وہ سوسائٹی کیا ہو گئی, ناکام. اور اس کی اتنی مثالیں ہیں, اتنی مثالیں ہیں. نہ ماں باپ پہ خرچ ہو رہا ہے, نہ بیوی پہ خرچ ہو رہا ہے, نہ اولاد پہ خرچ ہو رہا ہے, اللہ ماشاء اللہ چند لوگ ایک جذبے سے کر رہے ہیں, پھر بھی وہ نہیں ہوتا جو ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو ریلیشن جب ختم ہو گیا, قربانی کا جذبہ ختم ہو گیا, تو جب تک اللہ میرے بھائی نہیں آئے گا نا ہماری ڈکشنری میں, کیونکہ ریلیشن بنتے کس کی وجہ سے ہیں, اللہ کی وجہ سے بنتے, اللہ کی وجہ سے بنتے. اللہ کو بیچ سے نکال دیا, آخرت نکل گئی. جب آخرت نکل گئی تو آپ کو پتا ہے کہ پھر یہ دنیا ہی ہے, تو اس میں آیا ہوں, خود بخود آیا ہوں, لایا تو کوئی مجھے ہے نہیں, صحیح حساب کتاب تو ہے نہیں. تو بھائی پھر یہ لذتوں کے لیے ہے نا. تو ہر وہ چیز جو آپ کی انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ کا ذریعہ بنے گی, آپ اس کو کھڈے لائن لگاؤ گے. آپ کی بیوی بیمار ہو گئی, فالج ہو گیا, آپ چاہو گے کہ مرے, جان چھوٹے, صحیح ہے نا, کیونکہ آپ کا دنیا کا مقصد ہی کیا ہے, انٹرٹینمنٹ ہے. لیکن اگر آپ آخرت کے لیے, تو اس کو فالج ہوگا, آپ ساری زندگی اس کی خدمت کرو گے. آپ بولو گے یار یہ کسی کی بیٹی ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے اپنی زندگی میں, اب تو بوڑھے ہو گئے, ان کا انتقال ہو گیا, ہمارے علاقے میں رہا کرتے تھے, عمر بھی بڑی لمبی, ان کی 90 سال سے لمبی عمر تھی. 15-20 سال ان بزرگ نے اس وقت, اب تو بزرگ بن کے انتقال, اس وقت تو ہم بچے تھے تو وہ اتنے بوڑھے نہیں تھے. 15-20 سال ان کی وائف جو تھی نا بیڈ پہ تھی, وہ کومے میں تھی, پتہ نہیں کیا, 15-20 سال اس بندے نے اپنی بیوی کی خدمت کی. ہم کہتے تھے یار اس کو دیکھو, نمازی تھے, داڑھی تھی ماشاءاللہ, نیک آدمی تھے. یہ وفا آپ کو جو آج کل ممبر پہ آ کے, وہ جو اسٹیجوں پہ آ کے بڑے بڑے تقریریں کر رہے ہیں نا, انسانیت, ہیومن رائٹس, بڑے بڑے سیلیبریٹیز, ان کے اندر آپ کو یہ انسانیت نظر نہیں آئے گی.
وہ فوراً اٹھا کے کسی عیدی سینٹر میں جمع کرا دیں گے. کئی سال اس بندے نے اپنی بیوی کی خدمت کی ہے. تو بیگم کا تو خیر انتقال ہو گیا, اس کو بھی اللہ نے, کیونکہ صلہ رحمی سے حدیث میں آتا ہے عمر میں برکت بہت ہوتی ہے. جو رشتہ داری جوڑتے ہیں نا, اللہ ان کی عمر میں کیا کرتا ہے, برکت. عورت بھی پہلے ایسی کرتی تھی, میاں بیوی کی زندگی گزر رہی ہے, شوہر کو کوئی بیماری ہو گئی, فالج ہو گیا, کچھ ہو گیا, عورت ساری زندگی اپنے شوہر کی خدمت میں گزارتے, وفا کرتی تھی. پیسہ تھا تب بھی وفا کی, بے روزگار ہو گیا آدمی, عورت کیا کرتی تھی, وفا کرتی تھی. اب کیا ہو رہا ہے, آپ جب تک کھلا رہے ہیں میرے میاں بہت اچھے, حالات نے پلٹا کھایا, آپ کی جیب میں پیسے ختم. جو میرا بیان نہیں سن رہی خواتین, وہ کیا کرتی ہیں, کورٹ گئیں, فوراً خلا لے لی. ایک بندہ میرے پاس آیا, 15 سال 20 سال پرانی بات ہے, اس نے کہا, میں اس کو چونکہ بچپن سے جانتا تھا, بہت پرانی ہماری دوستی تھی, میں نے پوچھا, بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی, میں نے کہا کیا حالات چل رہے ہیں, بہت پریشان ہوں. میں نے کہا کیا ہوا, کہہ رہے ہیں یار میں بے روزگار ہو گیا, میری بیوی نے کورٹ میں کیس کیا. اب اس زمانے میں جج بھی تھوڑے غیرت مند تھے, اب بھی جو جج میرا بیان سن رہے ہیں غیرت مند ہیں, اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو کہہ رہے ہیں بیگم نے کورٹ میں خلا فائل کر دیا, تو جج نے میری بیگم کو ڈرایا اللہ کے عذاب سے. بولا دیکھو خاتون, تمہارے 3-4 بچے ہیں, آج تک اس نے کھلایا نا, اب حالات ہیں, بیچارہ غریب ہو گیا تو صبر کر لو. وہ جج اس خاتون کو کہہ رہا ہے. اب جج نہیں کہتے, اب تو فوراً ٹھکا ٹھک خلا کے پیپر پہلے سے چھپوا کے رکھے ہوتے ہیں وکیلوں نے. جج کا کام ہے خالی سائن کرو. اب تو سائن بھی میرا خیال ہے سائن کی بھی اسٹمپیں آ جائیں گی, بلکہ اب ہو سکتا ہے موبائل میں اپلیکیشن آ جائے, کیونکہ بعض اسلامی ملکوں میں ایسا ہو گیا ہے. موبائل کی اپلیکیشن آئے, خاتون جو ہے نا اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر بھی لیں, خلا آگے لکھ کے آ گیا خلا, تو بس جاؤ جو مرضی کرو. تو یہ سسٹم بھی ہو سکتا ہے آ جائے ان فیوچر. تو وہ کہتا ہے جج نے اس خاتون سے کہا کہ دیکھو تمہارا میاں ہے, تمہارے بچے ہیں, اتنے سال اس نے تمہارے ساتھ گزارے, کھلایا پلایا, گیس کا بل دیا, بجلی کا بل دیا, بچوں کی, اچھا بچوں کو پڑھایا بھی اس نے, کوئی BA کیا ہوا بچہ ہے, کوئی ماسٹر کیا ہوا بچہ, اب گزارا کر لو. نہیں جی گزارا نہیں. غیرت مند خواتین بھی ہیں الحمدللہ, ہر طرح کی ہوتی ہے نا, لیکن جس کے دل میں بھائی اللہ ہوگا نا, وفا چاہے مرد ہو یا عورت. ایک صاحب آئے ابھی کچھ دن پہلے, بڑا پیسہ دیا, آپ کو پتا ہے میرے پاس کوئی پیسے والا ہے اور شادی کا تذکرہ نہ ہو تو یہ ہوتا نہیں ہے. میں نے کہا کتنی, اتنا پیسہ, کہہ رہے ہیں یار ایک ہی بیوی ہے. میں نے کہا اللہ نے تو آپ کو اتنا پیسہ دیا. کہہ رہے ہیں یار میں اب پیسہ آیا ہے, میری بیوی نے غربت میں, بہت سخت غربت میں میرے ساتھ 10 سال گزارا کیا ہے, 10 سال. اب میرے پاس پیسہ آیا ہے, رشتے بھی آ رہے ہیں, تو میں اب اس کو دکھ نہیں دینا چاہتا. سمجھ آ رہی ہے بات, کہ اس نے 10 سال انتہائی قسمہ پرسی میں میرے ساتھ گزارا کیا ہے, تو اب میرے پاس پیسہ آیا تو میں اس کو اس کی وفا کا بدلہ دینا چاہتا ہوں, ورنہ وہ چاہتی تو اس وقت بھاگ جاتی, کیونکہ مالدار گھرانے سے آئی تھی اور غربت میں میرے ساتھ گزارا کیا. میں نے کہا یار سوچ کیا ہے, بندہ غیرت مند ہے, چھوڑتے ہم پھر بھی نہیں ہیں. پھر میں نے اس کو کسی اور اسٹائل سے سمجھایا کہ آپ کی بیوی بھی وفادار, آپ بھی وفادار, اور یہ آپ کی سوچ بہرحال بہت اچھی ہے کہ آپ کے دل میں وفا کا جذبہ ہے. باقی یہ کہ کسی اور طریقے سے پھر ہم نے اس کو سمجھایا. ٹھیک ہے, میں نے کہا آپ اس نیت سے کریں کہ اس طرح کی اور بھی بہت ساری وفادار عورتیں پڑی ہوئی ہیں جو بغیر شوہر کے زندگی گزار رہی ہیں, ان کی زندگی عذاب بنی ہوئی ہے. تو آپ اپنی بیگم کو سمجھائیں کہ تمہاری وفا کو جو ہے میں سلام کرتا ہوں, اور میں مفتی صاحب کے مشورے پر مزید 3 شادیاں معذرت کے ساتھ کر رہا ہوں, لیکن ان تینوں کو آپ پہلے بتا دیں کہ چونکہ میری پہلی بیوی نے غربت مہنگائی میں میرے ساتھ گزارا ہے, تو پہلے سے ان کو بتا دیں کہ میں اس کو اضافی پروٹوکول شادی کے بعد دوں گا جو آپ کو نہیں دوں گا. پہلے سے ایگریمنٹ ہو جائے تو پھر یہ بے دلی نہیں کہلاتی. میں نے کہا کوئی پراپرٹی اس کے نام کر دیں آپ, اور بقیہ تینوں کو یا دوسری کو بتا دیں کہ بھائی چونکہ اس نے غربت مہنگائی میں میرے ساتھ گزارا کیا تو میں اس کی وفا کی قدر کروں گا, اور اس قدر کا کہ کوئی اماؤنٹ اس کے نام کر دیں یا اور اس کو تھوڑا ٹائم زیادہ دیں. پہلے سے ایگریمنٹ اگر ہو جائے نا دوسری بیوی سے تو یہ پھر شرعاً جائز ہے. ایگریمنٹ نہ ہو تو پھر تو ظاہر ہے دونوں کے سیم حقوق ہیں, لیکن پہلے سے ایگریمنٹ ہو جائے. تو میں نے کہا اس طرح سے تلافی کریں. وجہ اس کی یہ کہ اس کی ضرورت دوسری شادی کی آپ کو نہیں ہے, اس کی ضرورت ہماری سوسائٹی کی خواتین کو ہیں. تو اگر لوگ اسی طرح رکتے رہیں گے تو پھر مسئلے خراب ہوں گے. ادھر زنا پھیل رہا ہے سوسائٹی میں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.